मुझे पार्टी ने खुद मेरे साथ रब्ता किया कि मेरी सोशल वर्क को से मुतासिर होकर मैंने फिर मुस्लिम लीग नून ज्वाइन की। मैं आपको पता है लाहौर में पहले नंबर पे मैं कौंसलर था जिसने सबसे ज़्यादा वोट लिए। पाकिस्तान की मुश्किलों का हल सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। मियां नवाज शरीफ का हमारे ग्वाल मंडी वालों के लिए तोहफा है मियां हमजा शहबाज। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान मलिकन साहब आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लाहौर के सीनियर रहनुमा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ग्वाल मंडी के मतवक्के चेयरमैन शहजाद भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज की ये ख़ुसूसी नशीस्त, आज का ये स्पेशल प्रोग्राम उनके साथ अरेंज किया है। भट्ट साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं? ठीक हैं, सब करिए। भट्ट साहब, मुस्लिम लीग नून का जो एक सियासी सूरज है और जो सियासी पाड़ा है वो इस वक्त बड़ा हाई दिखाई देता है। तमाम तजर्बे, तमाम जो क़ियास आराइयाँ हैं मुस्लिम लीग नून के हक़ में जाती दिखाई देती हैं। तो ये बताइएगा कि इस सियासी सफ़र का सबसे पहले तो आगाज़ किस तरह किया, इसके बाद बाकी बातें करते हैं। देखें जी, पहले तो मैंने एक सोशल वर्क होने की हैसियत से मैंने ग्वाल मंडी में अपना वर्क शुरू किया और उसके बाद फिर मुझे पार्टी ने खुद मेरे साथ रब्ता किया कि मेरी सोशल वर्क को से मुतासिर होकर मैंने फिर मुस्लिम लीग नून ज्वाइन की और मेरी सियासी वाबस्तगी जो उनसे 2005 से मुस्लिम लीग नून के साथ है। और 2013 के इलेक्शन में मैंने खूब मेहनत की, जिसकी बिना पर इन्होंने मुझे फिर नेक्स्ट टाइम जब बल्दियाती इलेक्शन हुए 2015 में इन्होंने मुझे कौंसलर का टिकट दिया, जिसमें मैं भारी अक्सरियत में, आपको पता है लाहौर में पहले नंबर पे मैं कौंसलर था जिसने सबसे ज़्यादा वोट लिए। और उसकी वजह यही थी कि थोड़ा सा मेरा सोशल वर्क बहुत ज़्यादा था मेरे इलाके में, तो लोगों ने, ग्वाल मंडी वालों ने मुझसे बहुत प्यार किया। तो इंशाल्लाह ताला जो उनसी मेरी मेहनत जो उनसे वो ढकी छुपी नहीं है। बहुत शुक्रिया। मतलब कि चेयरमैन मुस्लिम लीग नून शहजाद भट्ट की जो तारुफ था उन्होंने अपना वो दिया। और यकीनन जब 2013 के इलेक्शन के बाद बल्दियाती इलेक्शन हुए थे तो शहजाद भट्ट वो वाहिद कौंसलर थे जिसने पूरे लाहौर में सबसे ज़्यादा लीड दी अपने मद्दे मुकाबिल जो उम्मीदवार थे और सबसे ज़्यादा वोट जो है वो हासिल किए। भट्ट साहब, एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है ये आइंदा आने वाले इलेक्शन, क्योंकि आपको चेयरमैन का जो है वो जो अहलियाने ग्वाल मंडी हैं वो भी देख रहे हैं और पार्टी के अंदर से भी खबरें आ रही हैं तो मतलब का तौर पर आप उम्मीदवार हैं चेयरमैन के। तो ये बताइए कि एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून अगर इक़्तिदार में आती है तो इन मसाइल को हल कर पाएगी। पाकिस्तान की मुश्किलों का हल सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। आप देखें, ग्वाल मंडी में आपने सुना होगा कि ये पुरानी सब्ज़ी मंडी होती थी, वहाँ पे मुख्तलिफ़ लोगों ने कब्ज़े कर लिए हुए थे। तो मियां नवाज शरीफ साहब की जब हुकूमत आई है, हम अहलियाने ग्वाल मंडी ने उनके पास जाके कहा कि हमारे पास बच्चियों का कॉलेज नहीं है, लड़कियों का कॉलेज नहीं है। तो उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज बराए ख़वातीन ग्वाल मंडी जो रेलवे रोड पे मौजूद है, ग्वाल मंडी चौक में है, तो उन्होंने वो जगह सारी कब्ज़ा ग्रुपों से खाली करवाई और वहाँ पे इस टाइम लड़कियों का कॉलेज बना है और डिग्री कॉलेज बना है और ग्रेजुएशन करके वहाँ से लड़कियाँ निकल रही हैं। तो देखें ना, ये सबसे बड़ा उनका कारनामा है ग्वाल मंडी के लिए। और इसके अलावा आप यकीन करें कि मैंने जो काम ग्वाल मंडी के कहे हैं ना अपने हलके के, यहाँ तक कि सुई गैस के पाइप, वाटर सप्लाई का काम, सीवरेज का काम, हर काम जो उनसे हमने किया अपने दौर में। आप ये देखें कि जो 3.5 साल तजर्बा हुआ है उसमें एक लाइट नहीं लगी यार इलाके में, इलाके अंधेरे छा गए इलाकों में ग्वाल मंडी में। और इसी तरह और लाहौर के मुख्तलिफ हलकों में। और ये नहीं कि लाहौर के, पूरे पाकिस्तान में कहीं पे करप्शन के अलावा इनके पास काम नहीं हुआ। जो 3.5 साल इमरान नियाज़ी की गवर्नमेंट रही है और उसने मुल्क को बर्बाद करने के अलावा कोई नहीं किया। देखे ना, उसने 9 मई का इतना बड़ा वाक़या कर दिया जो हमारा दिल खून के आंसू होता है। वो हमारी फ़ौज जो रातों को उठकर वो हमारी सरहदों की हिफाजत करती है और हम चैन से अपने घरों में सोते हैं कि हमारे छोटे छोटे बच्चे घरों में हैं
اور ہمارے ماں باپ گھر میں ہمارا انتظار کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی جانوں کی قربانی کی, انہوں نے ان کے پتلے جلا دیے, ان کے جو مجسمے تھے ان کی تصاویر انہوں نے دیکھیں. قائد اعظم محمد علی جناح کی رہائش گاہ جناح ہاؤس, اس کا کیا حشر کیا, ساری میڈیا نے دیکھا ہے. تو یار ہم کیسے ان لوگوں پہ اعتبار کر سکتے ہیں جو ہماری فوج کے اور جو ہماری جو قومی سانسیں ہیں ان کو جلانے والے ہیں, ہم ان پہ کیسے اعتبار کر سکتے ہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ لوگ ان سے بدلہ لیں گے, ووٹ کے ذریعے لیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے وزیر اعظم جو ہیں میاں محمد نواز شریف ہوں گے. میں اگلا سوال کرنے ہی والا تھا. میرا سوال سے پہلے بٹ صاحب نے جواب دیا. بٹ صاحب آپ کو تو بڑی اندر کی خبریں پتہ ہوتی ہیں, اور آپ کی جو چڑیا ہے وہ آپ کو وقت سے پہلے خبریں بتا دیتی ہے. اس کا نظام ٹی وی بھی گواہ ہے, اس کا ملک انصر بھی گواہ ہے, اور ہم دیکھتے بھی رہتے ہیں. تو یہ اندر کی آپ کی جو چڑیا آپ کو خبریں پہنچاتی ہے, یہ اندر کی خبریں ہیں, یہ اندر کی پیشن کوئی کر رہے ہیں, یہ ایک سیاسی نعرہ ہے نواز شریف اگلے وزیر اعظم ہوں؟ بھائی جان اندر کی بات نہیں ہے, یہ جو باتیں جو میں کرتا ہوں نا, یہ میری ماں اور میرے باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آنے والے حالات جو ان سے ہیں نا, یہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ پورا بھروسہ ہے, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میاں نواز شریف صاحب کو اگر پاکستان لے کے آئے ہیں نا, تو وہ ایسے نہیں لے کے آئے ہیں, ان کو وزیر اعظم بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ لے کے آئے ہیں. اور وزارت عظمیٰ جو سی ہے نا, کسی ملک کی بادشاہ جو سی ہے, وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جب میاں صاحب یہاں سے گئے تھے انصر بھائی, وہ یہ کہہ کے گئے تھے میں اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو وہ آپ دیکھیں وہ آئے ہیں, تو اس کا مطلب ہے اللہ کے حکم سے وہ یہاں پہ آئے ہیں, اور اللہ نے کتنا اچھا فیصلہ کیا. جو آپ نے دیکھا یہ پیچھے فیصلہ ہوا ہے ایون فیلڈ میں, باعزت بری ہوئے ہیں. یہ چپیڑ نہیں ہے ان کے منہ پہ, جنہوں نے اربوں ڈالر جو ان سے ہیں وہ خرچ دیے اس کو گناہ گار ثابت کرنے کے لیے, تو یہ ان کے منہ پہ تماچے نہیں ہیں. تو آپ دیکھیں نا, انشاءاللہ تعالیٰ میاں صاحب ہر کیس میں بری ہوں گے, اور اس ملک کی تقدیر کو سنواریں گے, اور وہی حال ہے پاکستان کی, اور ہماری معیشت بھی ٹھیک ہوگی, مہنگائی بھی ملک کے اندر ٹھیک ہوگی, اور انشاءاللہ تعالیٰ کاروبار بھی چمکیں گے. کاروباروں کے لیے بہترین تحفہ جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف ہیں. اگلا الیکشن جو ہے وہ آپ مسلم لیگ نون کے لیے سنہرا ترین الیکشن دیکھتے ہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ مسلم لیگ نون کے لیے, اور اس ملک کی تقدیر جو میاں محمد نواز شریف کے ہاتھوں لکھی ہے وہی اس کو بدلیں گے. آپ دیکھیں انصر بھائی, میں اکثر بات کرتا ہوں کہ مجھے سیاحت کا بڑا شوق تھا, ہے بھی, اور ہر سال میں جاتا ہوں آپ فیملی کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے میری, آپ دیکھتے ہیں سارے میرے سوشل میڈیا پہ. آپ یہ دیکھیں کہ میں جب ناران جاتا ہوتا تھا نا گاڑی کے اوپر, اور مجھے وہاں پہ نا جاتے ہوئے 17 گھنٹے لگتے ہوتے تھے. یہ میں 95 کی بات کر رہا ہوں, 96 کی بات, اور جو کہ اب میں 8.5 گھنٹے میں ناران ہوتا ہوں. اسکردو وغیرہ جانا ہوتا تھا, 4 دن لگتے تھے لوگوں کو جانے میں. ٹھیک ہے, اور یہ آپ یقین کریں کہ وہ اگر میں اب آپ سے کہوں نا, میں 16 گھنٹے میں اسکردو ہوتا ہوں, اور میں 15 گھنٹے میں ہنزا ہوتا ہوں. میں اس میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, اب دیکھیں جب 98 میں انڈیا نے 5 ایٹمی دھماکے کیے, ٹھیک ہے نا, تو پوری دنیا کی طرف سے میاں محمد نواز شریف کو آفریں ہوئیں. امریکہ کی طرف سے جو سپر پاور ہے کہ آپ ایٹمی دھماکے نہ کریں, 5 ارب ڈالر جو ان سے ابھی ہم آپ کو ریلیز کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو آپ کچھ لینا چاہتے ہیں ہم وہ بھی دینے کو تیار ہیں. انہوں نے کہا میں نے اپنی قوم کی عزت کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں کرنا, اور انہوں نے عالمی دنیا کی پابندیوں کے باوجود انہوں نے ایٹمی دھماکے کیے 28 مئی کو. وہ بھی ہمارے لیے دیکھیں ان کا تحفہ ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں جو اپنے قوم کے محسن ہیں ان کے احسانات بلانے نہیں چاہیے. اس قوم کو اور نوجوانوں کو میرے لیے پیغام ہے کہ اصل جو ان سے آپ طریق کو پڑھیں, آپ وہ طریقے نہ پڑھیں. ہمارے جو بزرگان دین ہیں یا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, انہوں نے ہمیں تعلیمات دی ہیں کہ بڑوں کی عزت کریں, اور کسی کے اوپر جھوٹے بہتان نہ لگائیں. دیکھیں جب تک آپ اپنی آنکھوں سے کچھ نہیں دیکھتے, یہ نوجوان نسل کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں آپ کسی کے پیچھے نہ لگیں. آپ نے دیکھا ہے یہ 3.5 سال صرف چور اور ڈاکو کی ران لگائے ہوئے, اور اصل ملک کے چور کون نکلے اور ڈاکو کون نکلے یہ نوجوان نسل کو نظر آ رہا ہے. لیکن پتہ نہیں کیوں ان کے جو کچھ رہ گئے ہیں ان کے ذہنوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں. تو میری بات سنیں, سچ کی ہمیشہ جیت ہوئی ہے, جھوٹ ہمیشہ ہارا ہے. سچ میاں نواز شریف تھا وہ جیتا ہے آ کے, اور جھوٹ عمران خان تھا وہ جو آج جیل میں ہے. آپ دیکھیں نا, اب میاں نواز شریف کا ہمارے گوال منڈی والوں کے لیے کیا تحفہ ہے. میاں نواز شریف کا ہمارے گوال منڈی والوں کے لیے تحفہ ہے میاں حمزہ شہباز, جو کہ واقعی ایک شہباز کا بیٹا ہے. ٹھیک ہے, شہباز جو ہے وہ آپ کو کہتے ہیں
ٹھیک ہے نا. اور میاں حمزہ شہباز انہوں نے ہمیں تحفے میں دیا گوال منڈی والوں کے. یہ پہلے حلقہ ہوتا تھا میاں نواز شریف صاحب کا, پھر انہوں نے میاں حمزہ کے اوپر اعتماد کر کے یہ دیا. اور میاں حمزہ نے یقین کریں بھائی جان کہ کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جو ہم نے ان کو جا کے بتایا ہو, وہ علاقے کی فلاح کا ہو, وہ علاقے کی ترقی کا ہو, وہ کوئی بھی کام ہو, انہوں نے ہمارے ساتھ شانہ بشانہ وہ چلے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم بھی ان کے ساتھ شانہ بشانہ ہیں. اور انشاءاللہ تعالی اس بار ہمارے جو MNA اور MP جو ان سے ہوں گے وہ انشاءاللہ مجھے امید ہے وہ دونوں سیٹوں سے لڑیں گے. اور ہم دل و جان سے, جیسے انہوں نے ہمارے ساتھ دل و جان سے پیار کیا ہے, ہم گوال منڈی والے ان کے لیے بھی ایسے ہی کام کریں گے. اور انشاءاللہ تعالی آگے سے زیادہ ان کو ووٹ لے کے دیں گے. بہت شکریہ سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون گوال منڈی و متوقع چیئرمین UC 168 شہزاد بٹ صاحب کی گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی ہے. جو سیاسی ایک نقشہ پاکستان کا کھینچا جا رہا ہے اور یہ جو مستقبل کی سیاست ہے اور آئندہ آنے والی جو حکومت ہے اس پہ تفصیلی طور پر گفتگو کی ہے, اور جو مسلم لیگ نون سے وابستگی ہے, مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے, اور مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ان کی محبت ہے آج تفصیلی طور پر آگاہ کیا ہے. بہت بہت شکریہ بٹ صاحب کا, اور آپ سب کا جو آپ ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں اور اپنا فیڈ بیک سے ہمیں نوازتے ہیں. جی. What does it take to dream, to aspire, to be better every day? It takes vision to pave the way for a better future. It takes discipline to create synergy. And it takes courage to step